محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ. سمیع اللہ بس پھر ادھر ہی آ جاؤ، ادھر نجیب کے ساتھ آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له. چلے دیکھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہود اور نصارہ کا ذکر چل رہا تھا، پھر ضمن میں عیسائیوں کی ایک برائی اور خرابی بیان کی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتے تھے، اور یہ ایسے انداز سے بیان کی کہ یہ پھٹ آ رہی تھی یہودیوں کے عیسائیوں کے اوپر بھی اور مشرکین مکہ کے اوپر بھی. یہ کام عیسائیوں نے بھی کیا اور کس نے؟ مشرکین نے بھی کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جگہ جو ہوتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس طرح منہ کر لو، یہاں نماز پڑھ لو، باقی اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشرق مغرب سب کیا ہے؟ برابر. ٹھیک ہے نا؟ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ اس جگہ سے روک دیں گے، بیت المقدس سے روک دیں گے لوگوں کو تو اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی. اب دوسری خرابی عیسائیوں کی، اور وہ بھی اس انداز سے بیان کی جا رہی ہے کہ عیسائیوں کی خرابی صراحتاً ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین اور یہودیوں کی بھی خرابی. وہ کون سی ہے؟ کہ انہوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. وقالوا اتخذ اللہ ولد. صحیح نا؟ یہاں پر مفعول کو حذف کر دیا، دوسرے مفعول کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. کس کو؟ دوسرے مفعول کو حذف کر دیا تاکہ یہ سب کے اوپر فٹ آ جائے. یہ آیت سب پر فٹ آ جائے، یہودیوں کے اوپر بھی، اس لیے کہ یہودی کیا کہتے تھے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت المسیح، وقالت النصارى المسیح ابن. ٹھیک ہے نا؟ یہودی عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. سورہ توبہ میں، برات میں. اسی طرح مشرکین مکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے. قرآن مجید میں سورہ صافات کے آخر میں اور سورہ اسراء وغیرہ میں لکم البنات ولہم البنون. ٹھیک ہے نا؟ سورہ نحل کے اندر مشرکین کا رد. تو مفعول کو حذف اس لیے کیا تاکہ سب کے اوپر فٹ آ جائے. صحیح نا؟ اور لفظ بھی کون سا لایا؟ ولد. کون سا؟ ابن نہیں لایا. لفظ کون سا؟ ولد لایا. اس لیے کہ ولد کے اطلاق جیسے بیٹے پر ہوتا ہے ویسے بیٹی پر بھی ہوتا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس آیت کے اندر لفظ ولد آتا ہے اور اس سے مراد لڑکا اور لڑکی دونوں مراد. ولد کے اطلاق بیٹے پر بھی ہوتا ہے. اور تو فرشتوں کو مشرکین نے اللہ کی بیٹیاں بنا لیا. صحیح نا؟ اور یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام. تو دیکھو اس لفظ کے اندر تینوں آ گئے. قالو، انہوں نے کہا. کنہوں نے؟ اگر آپ یہاں پر مشرکین مکہ مراد لوگے تو یوں کہو گے قالو اتخذ اللہ ولدا الملائکہ. اللہ نے فرشتوں کو، ولد کا کیا ترجمہ کرو گے؟ بیٹیاں. اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا. سمجھ رہے؟ اور اگر کالو سے مراد کون لوگے؟ عیسائی. تو مفعول کیا نکالو گے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور ولد سے مراد پھر بیٹے کا ترجمہ کرو. صحیح نا؟ قالو، عیسائیوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا عیسیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ کو بیٹا بنا. اور اگر قالو سے مراد آپ یہودی مراد لو تو ولد سے بیٹا اور آگے عزیر لے کر آ جائے. ٹھیک ہے؟ موسیٰ نے عزیر. وقالو یعنی یہودیوں نے کہا اتخذ اللہ عزیرا ولدا، اللہ نے عزیر کو
بیٹا بنائے. سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا. تو دیکھو آیت کو ایسے انداز سے لایا، قالوا اتخذ اللہ، مفعول کو حذف کر دیا تاکہ تینوں فریق کے اوپر یہ چسپاں ہو سکے. ولد لے کر آیا ابن کی جگہ، بنت کی جگہ، تاکہ تینوں فریق کے اوپر چسپاں ہو سکے. ٹھیک ہے، یہ اس کی جامعیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات سب سے بری لگتی ہے. سورہ مریم میں اللہ فرماتے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا. یہ اتنا سخت جملہ ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ ایٹم بم، نائٹروجن بم سے بھی سخت جملہ ہے جو یہ لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہیں. کیوں سخت جملہ ہے؟ اس لیے کہ یہ شرک فی الذات ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ شرک فی الذات. اور حدیث بخاری شریف کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے گالی دینا ہے. جو شخص میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے وہ مجھے کیا دیتا ہے؟ شتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. تو کیسے گالی دیتا ہے؟ فإنه يقول أنه له ولد، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اتنا سخت جملہ ہے. تو یہ شرک فی الذات مشرکین مکہ بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، اور ہاں ٹھیک ہے نا، یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہاں پر بظاہر جو ہے عیسائی اس کے مخاطب ہے، لیکن ضمن کے اندر دونوں داخل. سبحانہ، اس کے اندر اس کا جواب دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک، غلط سے پاک. کیوں؟ سبحان مانی پاک ہونا، نقائص سے پاک ہونا. اب یہ جو بیٹا ہوگا یہ خدا کی جنس میں سے ہوگا یا خدا کی جنس میں سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہو کہ خدا کی جنس میں سے نہیں ہے تو خلاف جنس اولاد کا ہونا یہ عیب ہے. یہ کیا ہے؟ عیب. کوئی خاتون ہے، اس کے ہاں بکری پیدا ہو جائے، کیا پیدا ہو جائے؟ فخر کی بات ہے، عیب کی بات ہے. سب چھپائے گے بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی. صحیح نا؟ انسان سے تو انسان آنا چاہیے، بکری سے بکری آنا چاہیے. صحیح، اگر بکری سے جو ہے کتا نکل آئے تو یہ بکری کے لیے کیا ہوگا؟ عیب. تو یہ جو ولد ہے یہ خدا کی جنس میں سے ہوگا یا غیر جنس میں سے؟ اگر غیر جنس میں سے تو عیب ہے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ کس سے پاک؟ عیب سے پاک. اور اگر یہ جنس میں سے ہے تو پھر لازم آئے گی ترکیب، تجزی، تقسیم. صحیح نا؟ اور ترکیب، تجزی، تقسیم جو یہ حدوث کو مستلزم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حادث ہونے سے پاک. صحیح نا؟ ترکیب، تجزی یہ مستلزم ہے اس بات کو کہ جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے. جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ اپنے اجزاء کی محتاج ہوتی ہے، وہ اپنے اجزاء کی محتاج. ٹھیک ہے نا؟ جیسے یہ عمارت جو ہے یہ مرکب ہے، اب یہ اپنے قیام کے اندر اپنے اجزاء کی محتاج ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی محتاج ہونے سے پاک. صحیح نا؟ تو خلاف جنس اولاد ہو یہ عیب ہے، اللہ عیب سے پاک. جنس میں سے ہو تو ترکیب لازم آئے گی، ترکیب مستلزم ہے حدوث کو، اللہ تعالی حدوث سے پاک. ترکیب مستلزم ہے کیا نام ہے، اس بات کو کہ یہ اس کا محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ احتیاط سے پاک، حدود سے بھی پاک ہے، سبحانہ احتیاط سے بھی پاک. اسی طرح ایک انسان جو ہے اولاد رکھتا ہے، چاہتا ہے اولاد ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کے ساتھ میری قوت ہوگی، اولاد سے میری قوت. خاص کر جو قبائلی علاقے ہوتے ہیں اس کے اندر اولاد، اور خاص کر نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے وہ شخص قوت اور طاقت حاصل کرتا ہے. صحیح نا؟